نیا سال مبارک۔ جب ایک سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع تو سب کے ذہن میں جشن منانے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر اس لمحے کو صرف ایک پارٹی سے بڑھ کر دیکھا جائے؟ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے نئے سال کا آغاز واقعی کیا معنی رکھتا ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، کیا یہ وقت صرف ایک رسم نبھانے کا ہے یا پھر یہ اپنے ماضی سے سیکھنے اور اپنے مستقبل کی تیاری کا ایک بہت گہرا موقع ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم آج غور کرنے والے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ رسمی جشن سے آگے کیسے بڑھا جائے، پھر ایک مومن کی دور اندیشی کو سمجھیں گے، اس کے بعد ایک عملی 5 نکاتی منصوبے پر بات ہوگی، پھر کوشش اور الہی انعام کے تعلق کو جانیں گے، اور آخر میں آنے والے سال کے لیے ایک مضبوط عزم باندھیں گے۔ تو چلیں اپنے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نئے سال کا استقبال صرف پٹاخوں اور پارٹیوں سے ہی کیوں ہو؟ کیوں نہ اسے خود کو جانچنے اور روحانی طور پر آگے بڑھنے کا ایک موقع سمجھا جائے؟ یہاں دیکھیں، 2 بالکل مختلف راستے ہیں۔ ایک طرف ہے رسمی خوشی جو بس وقتی ہوتی ہے، رات گئی بات گئی۔ دوسری طرف ہے حقیقی غور و فکر، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں سبق دیتی ہے اور ایک ایسے نئے راستے پر ڈالتی ہے جو ہمیں دیر پا ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر صرف جشن نہیں منانا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے ایک مومن والی سوچ اپنانے میں، ایک ایسی سوچ جو دور کی فکر کرتی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، تو قرآن کی تعلیمات میں مومن کون ہے؟ مومن صرف وہ نہیں جو ایمان لایا، بلکہ وہ ہے جو دور کی سوچتا ہے، جو اپنے ماضی کے تجربات سے سیکھ کر اپنے آنے والے کل کی تیاری کرتا ہے۔ مطلب یہ صرف پیچھے دیکھنا نہیں، بلکہ آگے کی منصوبہ بندی کرنا ہے۔ اور یہ بات اس قول میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ٹھہراؤ مومن کا شیوا نہیں ہے، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ مسلسل خود کو بہتر بنانے کی ایک پکار ہے جو ایک مومن کی زندگی کا بنیادی اصول ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بہتری لائیں کیسے؟ عملی طور پر کیا کیا جائے؟ یہی چیز ہمیں اپنے تیسرے حصے کی طرف لاتی ہے، جہاں ایک سیدھا سادہ 5 نکاتی عملی منصوبہ ہے تاکہ یہ نیا سال روحانی طور پر واقعی فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ ایک بڑا واضح سا روڈ میپ ہے۔ پہلا قدم، سچے دل سے توبہ، ماضی کی غلطیوں کو پیچھے چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں۔ دوسرا، روزانہ قرآن سے رشتہ جوڑیں، بھلے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں۔ تیسرا، علم کی تلاش اور دوسروں کی خدمت۔ چوتھا، اچھے اخلاق، اللہ پر بھروسہ اور تقوی جیسی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور آخر میں 5واں، اپنے وقت کی قدر کریں، منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کریں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور دوسرے نقطے کی اہمیت پر زور دینے کے لیے امام علی علیہ السلام کا یہ قول دیکھیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ حکمت کا ایک مکمل ذریعہ ہے۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ایک حقیقی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اچھا، منصوبہ تو بن گیا، لیکن اس پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ کہاں سے آئے گا؟ یہی بات ہمیں اپنے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے جو اس گہرے تعلق کو واضح کرتا ہے کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی مدد اور انعام کیسے ملتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ایک بہت بنیادی اصول بتاتی ہے۔ تبدیلی کی شروعات انسان کو خود سے کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی مدد بھی انہی کے لیے آتی ہے جو خود پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ہماری کوششیں ہی ہیں جو اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھولتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہماری کوششیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور ذرا ان انعامات کی وسعت تو دیکھیں، آنے والے مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کے لیے کیسے کیسے وعدے ہیں۔ رجب کی ایک نماز کا ثواب 60 حج اور عمرے کے برابر، اللہ کا ذکر کرنے پر جنت میں شہر۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں بلکہ حقیقی حوصلہ افزا انعامات ہیں جو ہمیں عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں ایک کے بعد ایک مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ رجب، شعبان اور پھر رمضان، یہ رحمتوں کے مہینے ہیں جو ہمیں روحانی ترقی اور ان عظیم انعامات کو حاصل کرنے کا بہترین موقع دیتے ہیں۔ تو اب ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم اسے آگے کیسے لے کر چلیں؟ یہ ہمیں اپنے آخری حصے کی طرف لاتا ہے، اپنے ارادوں کو ایک ٹھوس، قابل عمل عزم میں بدلنا۔ اپنے دن کی باغ ڈور اپنے ساتھ میں لیں، ایک شیڈیول بنائیں، ایک ڈائری رکھیں، اپنے وقت کا حساب رکھیں۔ یہ بات کتنی گہری ہے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارا وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اسے سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ خوبصورت دعا جو اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، یہ صرف دنیاوی خوشی کی دعا نہیں
بلکہ اس گہری خواہش کا اظہار ہے کہ ہم میں ایک سچے مومن والی صفات پیدا ہوں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب یہ سال ختم ہوگا تو ہماری ڈائری ہمارے سفر کے بارے میں کیا بتا رہی ہوگی؟ کیا اس میں ترقی، خدمت اور مقصد کی کہانی درج ہوگی؟ فیصلہ آج سے شروع ہوتا ہے۔